اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے حکایت مندیل در تنور انداختن انس رضی اللہ عنہ بن مالک او ناسوختن او، یعنی حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کا رومال کو تنور میں ڈالنے اور اس کے نہ جلنے کا قصہ۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ اس واقعہ سے یہ بتانا مقصود ہے کہ انبیاء اولیاء کے حکم سے آگ پانی کا کام کر دیتی ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ انس رضی اللہ عنہ مالک کے بیٹے کی بات منقول ہے کہ ایک شخص ان کا مہمان بنا۔ اس نے بیان کیا ہے کہ کھانا کھانے کے بعد حضرت انس رضی اللہ عنہ نے دسترخوان کو پیلا دیکھا، میلا اور سنا ہوا۔ فرمایا اے لونڈی، ایک دم اس کو تنور میں ڈال دے۔ آگ بھرے تنور میں ڈال دیا۔ فوراً دسترخوان کو اس ہوش مند نے، سب مہمان اس معاملے میں حیران ہو گئے، دسترخوان کے دھوئیں کے منتظر تھے۔ تھوڑی دیر کے بعد اس نے تنور سے نکالا، پاک اور سفید، اس میل کچیل سے دور۔ لوگوں نے کہا اے معزز صحابی، وہ کیوں نہ جلا اور صاف بھی ہو گیا؟ انہوں نے کہا اس لیے کہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اور منہ اس دسترخوان سے بہت پوچھا ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ سالن کی چکنائی وغیرہ اس دسترخوان پر لگی ہوئی تھی۔ خادمہ نے اس کو فوراً تنور میں ڈال دیا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے فرمایا چونکہ اس سے بہت سی مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ منہ پوچھا ہے، اس لیے اس کو آگ نہیں جلا سکتی ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اے آگ اور عذاب سے ڈرنے والے دل، ایسے ہاتھ اور ہونٹ سے نزدیک ہو جا جب بے جان کو اس نے اتنی شرافت دے دی، عاشق کی جان کو کس قدر کشادگی دے گا۔ کعبہ کے ڈھیلے کو جب اس نے قبلہ بنا دیا، اے جان مارکہ میں مردان حق کی خاک بن جا۔ اس کے بعد انہوں نے اس خادمہ سے کہا یہ سب کچھ ہوتے ہوئے تو اپنا حال نہیں بتاتی، ان کے کہنے سے تو نے جلدی سے کیوں ڈال دیا؟ میں نے مانا کہ ان کو رازوں کا پتہ لگ گیا تھا۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ جو آگ کے عذاب سے ڈرتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ اولیاء اور علماء کی دست بوسی کر لے تاکہ آگ اس کو نہ ستائے۔ جب بے جان دسترخوان اس قدر فیض حاصل کر سکتا ہے تو اندازہ لگاؤ کہ عاشق کی جان کو کیا فیض حاصل نہ ہوگا۔ کعبہ کو باوجود اینٹ پتھر ہونے کے اس قدر عزت عطا کی گئی ہے تو انسان کو اس سے زیادہ شرافت حاصل ہو سکتی ہے۔ اب پھر اصل قصہ کی طرف رجوع کیا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ تو اس راز سے واقف تھے، لیکن تو واقف تو نہ تھی، تو نے ان کے کہنے پر بلا تأمل دسترخوان کیوں آگ میں ڈال دیا؟ لونڈی نے جواب دیا کہ مجھے بزرگوں پر پورا بھروسہ ہے کہ وہ کوئی غلط بات نہیں کہہ سکتے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ ایسا قیمتی دسترخوان اے بی بی تو نے آگ میں کیسے ڈال دیا؟ اس نے کہا مجھے بزرگوں پر اعتماد ہے، میں اللہ کے نیک بندوں سے بہت امید رکھتی ہوں۔ تہبند کیا ہوتا ہے اگر وہ مجھے کہیں بلا جھجک آگ میں چلی جا، پکے اعتقاد کی وجہ سے اندر گھس جاؤں، میں ان کے کرم سے نا امید نہیں ہوں۔ میں اپنا سر ڈال دوں، نہ صرف یہ دسترخوان، رازداں کریم کے بھروسے پر۔ اے بھائی اپنے آپ کو اس اکسیر سے رگڑ دے، مرد کے اعتقاد کی سچائی عورت کی سچائی سے کم نہ ہونی چاہیے۔ مرد کا وہ دل جو عورت کے دل سے کم ہو، وہ ایسا دل ہے جو پیٹ سے کم ہے۔
یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ چونکہ مجھے پکا اعتقاد ہے میں آگ میں کود پڑوں گی، دسترخوان تو معمولی چیز ہے، میں خود آگ میں سر گھسا دوں گی۔ مولانا رحمۃ اللہ علیہ نصیحت فرماتے ہیں کہ مردوں کا اعتقاد اس خادمہ سے کم نہ ہونا چاہیے۔ اکسیر سے یہاں مراد انبیاء اور اولیاء ہیں، اور شکم انسان کا پیٹ جو کہ ذلیل حصہ ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے قصہ فریاد رسیدن رسول علیہ السلام کاروان عرب را کہ از تشنگی و بے آبی درماندہ بودند او دل بمرگ نہادہ او شطران او خلق زبان را از تشنگی بیرون انداختہ، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عرب کے قافلے کی فریاد پہنچنے کا قصہ، جو پیاس سے اور پانی نہ ہونے سے عاجز ہو گیا تھا اور مرنے کے قریب تھا، اور اونٹ اور لوگ پیاس سے زبانیں باہر نکالے ہوئے تھے۔ اس وادی میں عرب کے گروہ کی مشقیں بارش کے قحط کی وجہ سے خشک ہو گئی تھیں۔ اس جنگل میں رہ گیا تھا وہ قافلہ جس نے اپنی موت کو دعوت دی تھی۔ اچانک دونوں جہان کے فریاد رس مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مدد کے لیے راستے سے نمودار ہو گئے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ چونکہ انبیاء اور اولیاء کی صحبت کو اکسیر قرار دیا تھا، اب ایسا واقعہ بیان کرتے ہیں جس سے اس کا اکسیر ہونا ثابت کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض سے اس حبشی کا رنگ اور روپ بدل گیا۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ انہوں نے وہاں ایک بڑا قافلہ دیکھا، ریت کی گرمی اور بڑے سخت راستے پر ان کے ہونٹوں کی زبانیں لٹکی ہوئی، لوگ ریت میں ہر جانب بکھرے ہوئے۔ ان کو رحم آیا، فرمایا آگاہ جلد جاؤ، چند بار ان ٹیلوں کی جانب دوڑو کہ ایک حبشی اونٹ پر مشک لا رہا ہے، اپنے آقا کی جانب تیزی سے لے جا رہا ہے۔ اس حبشی اونٹ والے کو ماں اونٹ کے سختی سے میرے پاس لے آؤ۔ وہ تلاش کرنے والے ٹیلوں کی جانب پہنچے۔ تھوڑی دیر بعد انہوں نے ویسا ہی دیکھا، حبشی غلام ماں اونٹ کے جا رہا تھا، ہدیہ لے جانے والے کی طرح مشک بھرے ہوئے۔ انہوں نے اس سے کہا تجھے بلاتے ہیں انسانوں کے فخر، مخلوق کے بہترین اس جانب۔ اس نے کہا میں ان کو نہیں جانتا، وہ کون ہیں؟ انہوں نے کہا وہ چاند جیسے چہرے، شکر جیسی عادت والے ہیں، سید اور سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو جان کا نور ہیں، سب سے بالا اور سب سے اعلیٰ، گناہگاروں کے شفیع۔ انہوں نے ان کی اس طرح کی تعریف کی جو تھی۔ اس نے کہا ہاں وہ شاید وہی جادوگر ہے، اس نے ایک جماعت کو جادو سے مغلوب کر دیا ہے، میں اس کی جانب آدھی بالش نہ جاؤں گا۔ وہ اس کو کھینچ تان کر کے ادھر لے آئے۔ اس نے برا کہنے اور گرم مزاجی میں شور شروع کر دیا۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ صحابہ نے وہ تعریف کی جو نفس الامری تھی۔ اس غلام نے کہا کہ وہ وہی شخص ہے جو جادوگر کہلاتا ہے۔ اس جادوگر نے اپنے جادو سے ایک جماعت کو اپنے تابع بنا لیا ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔
جب وہ اس کو ان معزز کے سامنے کھینچ لائے، انہوں نے فرمایا پانی پی لو اور لے بھی لو۔ انہوں نے اس مشک سے سب کو سیراب کر دیا۔ اونٹوں اور ہر شخص نے اس سے پانی پیا۔ مشک اور پکھال اس کی مشک سے بھر لی۔ آسمان کا ابر اس کے رشک سے حیران رہ گیا۔ یہ کسی نے دیکھا ہے کہ ایک پکھال سے اتنی دوزخوں کی سوزش ٹھنڈی ہو جائے؟ یہ کسی نے دیکھا ہے کہ ایک مشک پانی سے بغیر پریشانی کے اتنی مشکیں بھر جائیں؟ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیاسوں سے کہا برتنوں میں بھی پانی بھر لو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے پانی اتنا بڑھ گیا کہ ابر کو مشکیزہ پر رشک آنے لگا۔ رشک کی وجہ یہ تھی کہ واقعہ غیر معمولی تھا۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ مشک آڑ تھی اور اللہ کے فضل کی موج اس اللہ تعالی کے حکم سے اصل سمندر سے پہنچ رہی تھی۔ پانی اس کے جوش سے ہوا بن جاتا ہے، ہوا آگ سے پانی بن جاتی ہے، بلکہ بغیر اسباب کے اور ان حکمتوں کے علاوہ اللہ کی ایجاد نے عدم سے پانی پیدا کر دیا۔ چونکہ تو نے بچپن سے اسباب پر نظر رکھی ہے، تو نادانی سے سبب سے چمٹ گیا ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ دراصل یہ پانی مشک کا نہ تھا، مشک تو ایک آڑ اور پردہ تھی۔ اصل پانی غیبی چشمہ سے آ رہا تھا اور اس کی قدرت کا مظاہرہ ہو رہا تھا۔ اس کی قدرت کا یہ حال ہے کہ پانی کو ہوا میں اور ہوا کو پانی میں تبدیل کرتی رہتی ہے۔ اس کی قدرت تو بغیر اسباب کے اشیاء کو عدم سے وجود میں لے آتی ہے۔ چونکہ انسان بچپن سے اشیاء کے وجود کو اسباب سے متعلق کرتا ہے، اس لیے مشک کو آڑ اور سبب بنا دیا گیا۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ تو اسباب کی وجہ سے سبب پیدا کرنے والے سے غافل ہے، اس وجہ سے تو ان آڑوں کی طرف مائل ہے۔ جب اسباب فنا ہو جاتے ہیں تو سر پیٹتا ہے، اے ہمارے رب، اے ہمارے رب، بہت کرتا ہے۔ اللہ تعالی فرما دیتا ہے سبب کی طرف جا، تعجب ہے تو نے میری کاریگری کو کیسے یاد کیا۔ بندہ کہتا ہے اس کے بعد صرف تجھ پر نظر رکھوں گا، سبب اور اس فریب کی جانب نظر نہ کروں گا۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے چونکہ ہم مسبب الاسباب یعنی ذات خداوندی سے غافل ہیں، اس لیے اسباب کی طرف مائل ہوتے ہیں۔ جب سب اسباب منقطع ہو جاتے ہیں تب انسان خدا کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور اس کو پکارتا ہے۔ جب اسباب سے مایوس ہو کر خدا کی طرف رجوع کرتا ہے تو اللہ فرماتا ہے کہ تعجب ہے اب کیوں میری طرف متوجہ ہو رہا ہے۔ بندہ کہتا ہے میری توبہ ہے، میں اب اسباب پر سہارا نہ کروں گا۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے فرمائے گا رد العادو تیرا کام ہے، اے وہ کہ تو توبہ اور عہد میں کمزور ہے، لیکن میں اس کا خیال نہیں کرتا، رحمت کرتا ہوں۔ میری رحمت وسیع ہے، میں رحمت سے کام لیتا ہوں، میں تیرے برے عہد کو نہیں دیکھتا، بخشش کرتا ہوں کرم کی وجہ سے جب کہ تو مجھے پکارتا ہے۔ میری طرف سے سراسر احسان اور وفا ہے، تیری جانب سے بد عہدی اور کوتاہی اور خطا ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے اس توبہ کرنے والے سے اللہ تعالی فرماتا ہے کہ ہم جانتے ہیں انسان عہد میں بہت کمزور ہے، تو توبہ کر کے پھر وہی کرنے لگتا ہے جس سے توبہ کی تھی۔
رد العدو کا مطلب ہے کہ قرآن پاک میں ہے جہنمی کہیں گے کہ اے رب ہمیں دنیا میں لوٹا دے تو ہم نیک کام کریں گے۔ اللہ تعالی فرمائے گا اگر وہ لوٹا دیے جائیں پھر پلٹ جائیں گے۔ اللہ تعالی فرماتا ہے ہمارا کام احسان اور وفا ہے خواہ بندہ بدعہدی اور گناہ کرے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ تو سبب میں الجھا ہے لیکن تو معذور ہے، تو نے یہی دیکھا ہے۔ ان کے کارنامے سے قافلہ حیران ہو گیا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے دریا خصلت، یہ کیا ہے؟ آپ نے ایک چھوٹی مشق کو آڑ بنایا، آپ نے عربوں کو بھی اور کردوں کو بھی اس میں ڈبو دیا۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ بات کا خلاصہ یہ ہے کہ انسان نے چونکہ اصل ذات کا مشاہدہ نہیں کیا لہذا اس کی اسباب سے وابستگی قابل معافی ہے۔ مشکیزے کے پانی کی کثرت کو دیکھ کر قافلہ حیران ہو گیا۔ آپ نے قافلہ والوں کو خواہ وہ عربی تھے یا کردی سب کو سیراب کر دیا۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے مشق آن غلام پرشدن از غیب بمعجزۂ رسول خدا و سپید شدن آن غلام سیاہ باذن اللہ تعالی، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزے سے اس غلام کی مشق کا بھر جانا اور خدا کے حکم سے اس غلام کا سفید ہو جانا۔ اے غلام، اب تو اپنی مشق کو بھرا ہوا دیکھ لے تاکہ تو شکایت میں برا بھلا نہ کہے۔ وہ حبشی ان کے معجزے سے حیران ہو گیا، عیب سے اس کا ایمان اگنے لگا۔ اس نے ایک چشمہ دیکھا جو فضا سے بہہ رہا تھا، اس کی مشق اس کی آڑ بن گئی تھی۔ اس نے اس نظر سے پردوں کو چاک کر دیا یہاں تک کہ اس نے غیبی چشمہ کا جاری پانی دیکھ لیا۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ سب کو سیراب کرنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غلام سے کہا، اللہ تعالی نے اس کے دل میں ایمانی کیفیت پیدا فرما دی، اب اس کی باطنی آنکھیں روشن ہو گئی تھیں۔ اس حبشی کی نظر کے سامنے اسباب کی کوئی حقیقت باقی نہ رہی تھی۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اس وقت وہ غلام آنکھوں میں آنسو بھر لایا، اس سے ٹھکانہ اور آقا فراموش ہو گیا، اس کے ہاتھ پاؤں راستہ چلنے سے درماندہ ہو گئے۔ خدا نے اس کی حالت میں ہلچل پیدا کر دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کو مصلحتاً کھینچا کہ اے طالب فیض، ہوش میں آ جا اور واپس جا، یہ حیرت کا وقت نہیں ہے، حیرت پیش آنے والی ہے، اب ہوشیاری اور چستی سے راہ ہدایت پر آ جا۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ اس غلام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور اس کو آقا اور گھر فراموش ہو گیا، چونکہ مقام تحیر میں پہنچ گیا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کو مقام حیرت سے مقام صحو میں لائے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اس مصطفیٰ کے ہاتھ اپنے چہرے پر رکھے، بہت سے عاشقانہ بوسے دیے۔ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بابرکت ہاتھ اس کے چہرے پر اس وقت ملے اور اس کو بابرکت بنا دیا۔ وہ زنگی حبشی کی اولاد سفید ہو گیا 14ویں کے چاند کی طرح، اور اس کی رات روشن دن بن گئی۔ حسن اور ناز و انداز میں یوسف علیہ السلام بن گیا۔ انہوں نے اس سے فرمایا، اب گاؤں چلے جا، حال بیان کر دے۔
یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دست مبارک پکڑ کر اپنے چہرے پر ملا اور دست بوسی کی۔ اس کا رنگ جو رات کی طرح سیاہ تھا دن کی طرح منور ہو گیا۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے، وہ اندھا دھن اور مست روانہ ہو گیا، چلنے میں ہاتھ پاؤں میں امتیاز نہ کرتا تھا، وہ 2 بھری مشکوں کے ساتھ دوڑتا ہوا آیا قافلے کی جانب سے آقا کی جانب۔ آقا راستے پر منتظر بیٹھا تھا، کیونکہ اس کا غلام تاخیر سے آیا تھا نہ کہ جلدی سے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، وہ خوشی کی مستی میں اس طرح روانہ ہوا کہ اس کو اپنے تن من کی خبر نہ تھی۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے دیدن خواجہ غلام خود را سفید رو او ناختن کہ اوست او با غلام گفتن کہ تو غلام میرا کشتہ او خوں او تیرا کرفتہ او خدا تیرا بدست من انداخت۔ یعنی آقا کا اپنے غلام کو سفید چہرے والا دیکھنا اور نہ پہچاننا کہ وہ وہی ہے، اور غلام سے کہنا کہ تو نے میرے غلام کو قتل کیا ہے اور اس کے خون نے تجھے گرفتار کیا ہے اور اللہ تعالی نے تجھے میرے ہاتھ میں ڈال دیا ہے۔ آقا نے اس کو دور سے دیکھا اور حیران رہ گیا، حیرانی سے اس گاؤں والوں کو بلایا، یہ ہماری پکھال اور ہمارا ہی اونٹ ہے، تو کالے چہرے والا غلام کہاں گیا؟ وہ ایک 14ویں کا چاند جو دور سے آ رہا ہے، اس کے چہرے کا نور دن کے نور پر پڑ رہا ہے۔ ہمارا غلام کہاں ہے؟ شاید آوارہ ہو گیا ہے یا اس کو بھیڑیا ملا اور مارا گیا، یا شاید اس بدذات نے اس کو قتل کیا اور تقدیر سے اس کو اونٹ یہاں لے آیا۔ جب وہ سامنے آیا تو اس سے کہا تو کون ہے؟ تو یمن سے پیدا ہوا ہے یا ترک ہے؟ میرے غلام کا تو نے کیا کیا؟ سچ بتا، اگر تو نے قتل کیا ہے صاف کہہ دے، ہیلا نہ ڈھونڈ۔ اس نے کہا اگر میں نے قتل کیا ہے تو میں تیرے پاس کیوں آیا ہوں؟ اپنے پاؤں سے خود اس خون کے معاملے میں کیوں حاضر ہو گیا ہوں؟ اس نے کہا نہیں، تیری بات مجھے درست نہیں لگتی، سچ کہنا چاہیے، یہ تیرا مکر بیکار ہے۔ میرا غلام کہاں ہے؟ اس نے کہا یہ میں ہوں، اللہ کی مہربانی کے ہاتھ نے مجھے منور کر دیا ہے، میں نے صدر کا دیدار کیا ہے اور میں بدر بن گیا ہوں، مرتبہ اور بزرگی والا بن گیا ہوں۔ خبردار، کیا کہتا ہے؟ میرا غلام کہاں ہے؟ خبردار، تو سوائے سچی بات کے میرے ہاتھ سے نہیں بچ سکتا۔ اس نے کہا اس غلام کے ساتھ تیرے راز میں سب ایک ایک پورے بیان کیے دیتا ہوں۔ اور یہاں حاشیے میں لکھا ہے کہ اس کے چہرے کا نور دن کی روشنی پر غالب آ رہا ہے۔ شاید اس نے اس غلام کو مار ڈالا ہے اور تقدیر خداوندی سے اس کو اونٹ یہاں لے آیا ہے۔ ترکی اور یمنی لوگ گورے رنگ کے ہوتے ہیں، قتل کر کے خود آنا تو اپنا خون کرانا ہے۔ اس غلام نے کہا اگر وہ تمام راز کی باتیں تجھے سنا دوں جو کہ میرے خریدنے کے بعد سے تیرے اور میرے درمیان ہوئیں تو تجھ کو یقین آ جائے گا کہ میں تیرا وہی غلام ہوں۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔
جب سے تو نے مجھے خریدا ہے اب تک کا قصہ دہرائے دیتا ہوں تاکہ تو جان لے کہ میں وجود میں وہی ہوں، اگرچہ میری سیاہی سے صبح نمودار ہو گئی ہے، رنگت بدل گئی ہے، لیکن پاک جان عناصر اربعہ اور رنگت سے خالی ہے۔ جسم کو پہچاننے والے جلد ہمیں گم کر دیتے ہیں، پانی پینے والے مشک اور مٹکے کو چھوڑ دیتے ہیں، روح کو پہچاننے والے گنتی سے بے نیاز ہیں، وہ بے مثال اور لامحدود دریا میں غرق ہیں۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ میرا رنگ گورا ہو گیا، رنگت بدل جانے سے روح اور جان میں کوئی تغیر نہیں ہوتا، روح رنگ وغیرہ سے مبرہ ہے۔ اب مولانا رحمۃ اللہ علیہ نے یہ مضمون شروع فرما دیا کہ جس طرح اس غلام کے آقا کی نظر محض جسم و رنگ پر تھی اس لیے وہ اس کو نہیں پہچان رہا تھا، اسی طرح جو ظاہر بین اور جسم شناس ہیں وہ اولیاء کو نہیں پہچانتے، جن کو پیاس ہوتی ہے وہ مٹکے اور مشک پر نظر نہیں کرتا، جو جان کو پہچانتے ہیں وہ تعدد اور تشخص سے بے نیاز ہوتے ہیں، وہ دریائے وحدت میں ڈوبے ہوئے ہوتے ہیں۔ روح کی پہچان روح کے ذریعے ہوتی، لہذا اپنی روح کے ذریعے اولیاء کو شناخت کرو، ان کو اپنا دوست سمجھو اور اس آقا کی طرح نہ بنو جس نے اپنے غلام کو گمان سے غیر سمجھا، اپنی روح کو اولیاء کی روح کا غیر نہ سمجھو، دونوں روحوں میں وحدت ہے، محض ان کے قرارگاہ کی وجہ سے بظاہر اختلاف ہے، جیسا کہ حقیقت ملکیہ اور حقیقت عقل ایک ہے، دونوں کو جداگانہ صورتیں عطا کر دینے میں کچھ حکمتیں ہیں۔ حقیقت ملکیہ نے بالوں پر اختیار کر لیے، لہذا اس میں پرواز کی قوت آ گئی، عقل نے ادراک حقائق کی شان و شوکت حاصل کر لی۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے، روح بن جا اور روح کی راہ سے روح کو پہچان، مشاہدہ کا یار بن، گماں کا پابند نہ ہو، فرشتے اور عقل کی طرح جو ایک رشتہ میں منسلک ہیں، حکمت کی وجہ سے دو صورتوں کے بن گئے ہیں، چونکہ فرشتے اور عقل ایک اصل سے ہیں، دم اور سر کی طرح ایک دوسرے کے پیچھے ہیں۔ فرشتے نے پرند کی طرح بال اور پر اختیار کر لیے، اس عقل نے پردوں کو چھوڑا اور شان و شوکت پائی، لا محالہ دونوں ایک دوسرے کے مددگار بنے، دونوں بخوبی ایک دوسرے کے رو پشت بن گئے۔ فرشتے بھی اور عقل بھی خدا کا ادراک کرنے والے ہیں، لہذا دونوں آدم علیہ السلام کے مددگار اور سجدہ کرنے والے ہیں۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، چونکہ فرشتے اور عقل میں حقیقی وحدت ہے، لہذا ایک دوسرے کے مددگار ہیں، ایک دوسرے کا مددگار ہے، اور ان دونوں میں اسی طرح کا اتحاد ہے جیسا کہ ایک چیز کی روح اور پشت میں اتحاد ہوتا ہے۔ اسی اتحاد کی وجہ سے دونوں اللہ تعالی کو پہچاننے میں متحد ہیں اور دونوں آدم علیہ السلام کے لیے مددگار اور سجدہ کنا بن گئے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے، نفس اور شیطان شروع سے ایک تھے، آدم علیہ السلام کے دشمن اور حاسد تھے، جس نے آدم کو محض جسم سمجھا وہ بدک گیا، جس نے امانت رکھا ہوا نور دیکھا وہ جھک گیا، وہ دونوں آنکھیں اس سے روشن ہو گئیں، ان دونوں کی آنکھوں نے مٹی کے سوا کچھ نہ دیکھا۔ اب یہ بیان برف پر گدھے کی طرح رہ گیا، چونکہ یہودی کو انجیل نہیں سنائی جا سکتی،
شیعہ سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بات کب کہی جا سکتی ہے؟ بہرے کے آگے سارنگی کہاں بجائی جا سکتی ہے؟ لیکن اگر گاؤں کے گوشے میں ایک شخص بھی ہے جو میں نے ہائے اور ہو کی وہ بہت ہے، شرح کے لائق کے لیے پتھر اور ڈھیلا اچھی طرح تشریح کرنے والا گویا بن جاتا ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ جس طرح فرشتے اور عقل میں اتحاد ہے، اسی طرح نفس اور شیطان میں اتحاد ہے، اسی لیے دونوں آدم علیہ السلام کے دشمن اور حاسد بنے۔ نفس اور شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام کا صرف جسم دیکھا تو سجدے سے انکار کر دیا، عقل اور فرشتے نے ان کے نور باطنی کو دیکھا تو ان کے سامنے جھک گئے، عقل اور فرشتے کی آنکھیں اس نور سے روشن ہو گئیں، نفس اور شیطان کی آنکھوں نے صرف مٹی دیکھی۔ عقل اور فرشتہ کی وحدت اور شیطان اور نفس کی وحدت کا بیان نہیں ہو سکا، چونکہ تم اس کے سمجھنے کے اہل نہیں ہو۔ تمہارے سامنے اس بیان کی تشریح ایسی ہی ہے جیسا کہ یہودی کے سامنے انجیل کی تلاوت یا شیعہ کے سامنے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے فضائل کا بیان یا بہرے کے سامنے سارنگی بجانا۔ کسی میں اہلیت ہے تو اسی مجمل بیان سے شرح و تفصیل سمجھ جائے گا۔ جو مجمل باتیں میں نے کہہ دی ہیں وہ اس کے لیے کافی ہیں۔ جو تفصیل اور تشریح کا مستحق اور اہل ہوتا ہے وہ تو بے زبان چیزوں کو دیکھ کر ان کے حقائق کا ادراک کر لیتا ہے۔ اصل چیز استحقاق اور طلب و حاجت ہے، اگر وہ موجود ہے تو خود تفصیل ہو جاتی ہے۔ آگے مولانا رحمۃ اللہ علیہ نے اسی مضمون کو واضح کیا ہے اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے در بیان آن کا حق تعالی ہر چہ دادو آفرید از سماوات و ارض او اعیان او اعراض ہمارا با استدعا او حاجت افرید او خود را محتاج چیزیں دیگر باید کردن تا بد حد کہ امن یجیب المضطر اذ دعاء و استرار گواہ استحقاق ست، یعنی اس بیان میں کہ اللہ تعالی نے جو کچھ پیدا فرمایا ہے، آسمان و زمین اور جوہر اور عرض سب درخواست اور حاجت کی بنا پر پیدا کیے ہیں، اور اپنے آپ کو دوسری چیزوں کا محتاج بنانا چاہیے تاکہ وہ عطا کرے، کیونکہ ان سے فرمایا ہے امن یجیب المضطر اذا دعا، یعنی کون ہے جو مجبور کی دعا سنے جبکہ وہ اس کو پکارے، اور مجبوری کو اس نے مستحق ہونے کا گواہ بنایا ہے۔ وہ حضرت مریم علیہ السلام کی نیاز مندی اور درد تھا کہ ایسے بچے نے بات کرنی شروع کر دی، ان کے جز نے بغیر ان کے کہے ان کے لیے گفتگو کی، تیرا ہر جز پوشیدہ طور پر بولنے والا ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ حضرت مریم علیہ السلام کو حاجت اور ضرورت ہوئی تو اللہ نے بچے کے ذریعے تشریح کرا دی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام گہوارہ میں ان کی پاک دامنی کے شاہد بن گئے۔ جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام مریم علیہ السلام کے جزو بدن تھے اور گواہ بنے، اسی طرح تمہارا ہر جز تمہارا گواہ ہے۔ قیامت میں تمہارے اعضاء تمہارے افعال کی گواہی دیں گے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے اے غلام، تیرے ہاتھ پاؤں گواہ بنیں گے، تو انکار کے کتنے ہاتھ پاؤں لگائے گا؟ اگر تو تشریح اور گفتگو کا مستحق نہیں ہے، بولنے والے کی قوت ناطقہ نے تجھے دیکھا اور وہ سوئی، جو کچھ اگا ہے محتاج کے لیے اگا ہے،
تاکہ طلبگار ہر وہ چیز پالے جس کو وہ ڈھونڈے۔ حق تعالی نے جو ان آسمانوں کو پیدا کیا حاجتیں پوری کرنے کے لیے پیدا کیا۔ جو جستجو کرتا ہے بالآخر پا لیتا ہے، اس کا سرمایہ اور رحم کی جڑ درد ہے۔ جہاں درد ہوتا ہے دوا وہاں پہنچتی ہے، جہاں فقر ہوتا ہے سامان وہاں پہنچتا ہے، جہاں اشکال ہوتا ہے جواب وہاں جاتا ہے، جہاں کھیتی ہے پانی وہاں پہنچتا ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، اگر تو تشریح کا مستحق نہیں ہے تو بڑے سے بڑا مقرر بھی سست پڑ جائے گا اور تشریح نہ کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ پیدا فرمایا ہے وہ مخلوق کی ضرورت پوری کرنے کے لیے بنایا ہے۔ آسمانوں کی تخلیق بھی مخلوق کی ضرورت اور احتیاج کی وجہ سے ہے، جبکہ تمام چیزوں کی تخلیق احتیاج کی وجہ سے ہے، تو جو بھی محتاج ہوگا اور اس میں طلب ہوگی وہ ضرور مقصود حاصل کر لے گا۔ رحمت کی اصل اور سرمایہ انسان کا درد ہے۔ جہاں ضرورت ہوتی ہے وہاں ضرورت کی چیز پہنچ جاتی ہے، درد ہو تو دوا حاصل ہو جاتی ہے، فقیر ہو تو سامان مل جاتا ہے، جواب اشکال کے پاس پہنچ جاتا ہے اور پانی کھیتی کے پاس پہنچتا ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے، پانی کی تلاش نہ کر، پیاس پیدا کر تاکہ تیرے اوپر اور نیچے سے پانی جوش دے۔ جب تک نرم گلے والا بچہ پیدا نہیں ہوتا اس کا دودھ پستان سے کہاں جاری ہوتا ہے۔ جا اس نشیب و فراز میں دوڑ تاکہ تو پیاسا بنے اور حرارت میں پھنسے۔ اس کے بعد ہوا کی بھیڑ کی آواز سے اے معزز تو نہر کے پانی کی آواز سنے گا۔ تیری ضرورت گھاس سے کم نہ ہونی چاہیے، تو پانی لیتا ہے اور اس کو اس کی جانب لے جاتا ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ پانی کی تلاش نہ کر، پیاس پیدا کر، پانی خود بخود تیرے پاس پہنچ جائے گا۔ جب بچہ پیدا ہو جاتا ہے اور اس کو دودھ کی ضرورت ہوتی ہے تو قدرت اس کی ماں کے پستان میں دودھ پیدا فرما دیتی ہے۔ تو بھی بھاگ دوڑ کر پیاس اور بدن میں گرمی پیدا کر۔ جب ضرورت پیدا کرے گا غیب سے پانی کی آواز آنے لگے گی۔ غرض کے مطلوب کی فکر میں نہ پڑو، اس کی حاجت پیدا کرو، مطلوب خود حاصل ہو جائے گا۔ گھاس کو جب پانی کی ضرورت ہوتی ہے انسان خود اس تک پانی پہنچاتا ہے۔ اسی طرح تم حاجت پیدا کر لو، خود قدرت مطلوب کو تم تک پہنچا دے گی۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے، تو پانی کا کان پکڑتا ہے اور اس کو تو کھینچتا ہے خشک کھیتی کی جانب تاکہ وہ تازگی حاصل کرے، جان کی کھیتی کے لیے جس میں جواہر چھپے ہوئے ہیں۔ رحمت کا بادل کوثر کے پانی سے بھرا ہوا ہے تاکہ ان کے رب نے سیراب کیا، میں سقاہم ربہم کی بشارت آئے۔ پیاسا بن، اللہ اعلم بالصواب، یعنی اللہ زیادہ بہتر جانتا ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ روحوں کی کھیتی کے لیے ابر رحمت کوثر کا پانی لیے ہوئے موجود ہے۔ تم ضرورت پیدا کرو تو سقاہم ربہم یا کا پیغام تمہارے پاس آ جائے گا۔ سقاہم ربہم کا مطلب ہے کہ قرآن پاک میں ہے وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، اور پلائی ان کو ان کے خدا نے پاک شراب۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے،
اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے آمدن زن کافرہ با طفل شیر خوارہ نزد رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم او ناطق شدن عیسیٰ علیہ السلام او با معجزہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک کافر عورت کا دودھ پیتے بچے کو لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنا اور اس کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزے سے بولنا۔ اسی گاؤں سے ایک عورت کافروں میں سے امتحان کے لیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دوڑی۔ اوڑھنی اوڑھ کر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئی۔ 2 مہینے کا بچہ عورت کی گود میں تھا۔ گفت کودک سلم اللہ علیک یا رسول اللہ قد جئنا الیک۔ بچے نے کہا آپ پر اللہ کا سلام ہو، اے اللہ کے رسول ہم آپ کے پاس آئے ہیں۔ اس کی ماں غصے سے بولی خبردار چپ، یہ شہادت کس نے تیرے کان میں ڈال دی؟ اے ننھے بچے یہ تجھے کس نے سکھایا کہ تیری زبان بچپن میں تیز بن گئی؟ اس نے کہا اللہ تعالی نے سکھایا، پھر جبرائیل علیہ السلام نے، میں بیان کرنے میں جبرائیل علیہ السلام کا ہم زبان ہوں۔ اس نے کہا وہ کہاں ہے؟ کہا کہ تیرے سر پر، تو نہیں دیکھ رہی ہے، اپنی نگاہ اوپر کر، تیرے سر پر جبرائیل علیہ السلام کھڑے ہیں، وہ میرے لیے سینکڑوں طریقے سے رہنما بن گئے ہیں۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ وہ غلام جس کا پانی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لیا تھا، جب اپنے گاؤں میں پہنچا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں اور معجزے کا اس نے ذکر کیا تو ایک عورت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی۔ اب اس کا قصہ بیان کیا جا رہا ہے۔ وہ بچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزے سے بول پڑا اور اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول کہہ کر پکارا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ کا رسول ہونے کی گواہی کو شہادت کہا ہے۔ اس عورت نے اپنے بچے سے کہا یہ بات تجھے کس نے سکھائی کہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دے رہا ہے؟ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اس نے کہا تو دیکھ رہا ہے؟ کہا کہ ہاں، تیرے سر پر مکمل 14ویں کے چاند کی طرح چمک رہے ہیں۔ وہ مجھے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات بتا رہے ہیں، اس بلندی کے ذریعے وہ مجھے پستی سے چھڑا رہے ہیں۔ پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا اے دودھ پیتے بچے، صاف بتا تیرا کیا نام ہے؟ اور فرما بردار ہوا۔ اس نے کہا اور فرما بردار بن۔ اس نے کہا اللہ کے نزدیک میرا نام عبدالعزیز ہے، ان چند نالائقوں کے نزدیک عبدالعزیٰ ہے۔ میں عزیٰ سے پاک بیزار اور بری ہوں، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو پیغمبری دی ہے۔ 14ویں رات کے چاند جیسے 2 مہینے کے بچے نے صدر نشینوں کی طرح پوری تقریر کی۔ پھر اسی وقت جنت سے حنوت آئی، یہاں تک کہ بچہ اور ماں نے خوشبو سونگھی۔ دونوں خوشبو کے زوال کے ڈر سے کہہ رہے تھے اس حنوت کی خوشبو پر جان دے دینا بہتر ہے۔ وہ جس کی تعریف خود شہنشاہ کرے، بے جان و جاندار اس پر سینکڑوں شادیانے بجاتے ہیں۔
وہ جس کی تعریف کرنے والا اللہ تعالی ہو، بے جان اور جاندار اس کی سینکڑوں تصدیقیں کرتے ہیں۔ وہ جس کا خدا نگہبان ہو، پرند اور مچھلی اس کے پہرے دار ہوتے ہیں۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ حنوت ایک مرکب خوشبو ہے، یعنی ان کو خوشبو اس قدر پسند آئی کہ اس کے ختم ہو جانے کے ڈر سے جان دینے پر آمادہ ہو گئے۔ جس ذات کی خدا تعریف فرمائے، دنیا کی ہر چیز اس کی تعریف کی تصدیق کرتی ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے ربودن عقاب موزۂ رسول علیہ السلام را او بردن بہوا او نگوں کردن او از موزہ مارے سیاہ افتادن، یعنی باز کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے موزے کو ہوا میں لے اڑنا اور اوندھا کرنا اور موزے سے سیاہ سانپ گرنا۔ لوگ اسی انتظار میں تھے کہ اذان کی آواز اونچائی سے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنی، پانی مانگا اور تازہ وضو کیا، اس ٹھنڈے پانی سے ہاتھ اور منہ دھویا، دونوں پاؤں دھوئے اور موزے کا ارادہ کیا۔ ایک موزہ لے اڑنے والا موزہ لے اڑا، اس خوش خطاب نے موزے کی جانب ہاتھ کیا، باز ان کی ہاتھ سے موزہ اچک لے گیا، وہ موزے کو ہوا کی طرح فضا میں لے اڑا، پھر اس نے اس کو اوندھا کیا اور اس میں سے سانپ گرا، موزے سے ایک کالا سانپ گرا۔ اس مہربانی کی وجہ سے باز آپ کا خیر خواہ بنا۔ پھر باز اس موزے کو واپس لایا، بولا ہاں لے لیجئے اور نماز کو جائیے، میں نے یہ گستاخی مجبوراً کی، میں ادب کی وجہ سے ٹوٹی ہوئی شاخ رکھتا ہوں، افسوس اس پر جو گستاخی سے پاؤں رکھے بغیر ضرورت کے، جبکہ اس کو خواہش نفسانی فتویٰ دے دے۔ پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا شکریہ ادا کیا اور فرمایا ہم یہ ظلم سمجھے اور وہ وفاداری تھی۔ تو موزہ اچک لے گیا اور میں بگڑا، تو نے غم ہٹایا اور میں غمگین ہوا۔ اگرچہ اللہ تعالی نے ہمیں ہر غیب دکھا دیا ہے، لیکن دل اس وقت اپنے میں مشغول تھا۔ اس نے کہا یہ بات آپ سے بعید ہے کیونکہ آپ غفلت سے مبرہ ہیں، میں غیب کو دیکھنا بھی، میرا غیب کو دیکھ لینا بھی آپ کا پرتو ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں نماز کے لیے الہام ہوا یا مؤذن کی اذان سنی، موزہ پہننے کا ارادہ کیا، عقاب کا موزہ اچک لے جانا، اس گستاخی کی وجہ سے شرمندہ ہو کر مرجھا گیا ہوں، جیسا کہ ٹوٹی ہوئی شاخ مرجھا جاتی ہے۔ ضرورت کے وقت گستاخی قابل گرفت نہیں ہے، نفسانی خواہش سے گستاخی افسوسناک ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی غفلت خود بینی کی وجہ سے نہیں ہو سکتی، بلکہ تنزل اختیاری کی وجہ سے تھی، تنزل اختیاری کی وجہ سے تھی۔ مجھ پر موزے میں سانپ کے ہونے کا انکشاف آپ کے کشف کا عکس اور پرتو ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے، میں فضا سے موزے میں سانپ دیکھ لوں یہ میرا کام نہیں ہے، اے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کا پرتو ہے، نورانی پرتو پورا روشن ہوتا ہے، ظلمانی پرتو بالکل بھٹی ہوتا ہے، اللہ کے نیک بندے کا پرتو بالکل نور ہوتا ہے، بیگانے کا پرتو بالکل اندھا بن جاتا ہے۔
ہر شخص کے پرتو کو سمجھ لے، اے جان دیکھ لے تو کس جنس کے پہلو میں بیٹھنا چاہ رہا ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ اولیاء اللہ کی صحبت سے کشف باطنی حاصل ہوتا ہے۔ تاریک دل لوگوں کی صحبت دل کو بے نور بنا دیتی ہے۔ اللہ کے نیک بندوں کا پرتو نورانی ہوتا ہے اور خدا سے بیگانوں کا پرتو ظلمانی ہوتا ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے، اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے وجہ عبرت گرفتن ازیں حکایت او یقین دانستن ان مع العسر یسرا، یعنی اس حکایت سے عبرت حاصل کرنے کا پہلو اور یقینی طور پر جاننا کہ تنگی کے ساتھ سہولت ہے۔ اے جان تیرے لیے یہ قصہ باعث عبرت ہے تاکہ تو اللہ تعالی کے فیصلے پر راضی ہو جائے، تاکہ تو ہوشیار اور نیک گمان بن جائے۔ جب تو اچانک کوئی برا واقعہ دیکھے، دوسرے اس کے ڈر سے پیلے پڑ جائیں، تو نفع اور نقصان کے وقت پھول کی طرح کھلے، کیونکہ اگر تو پھول کی پتیاں کر دے وہ مسکرانا نہیں چھوڑتا ہے اور نہ مرجھائے گا۔ وہ کہتا ہے میں کانٹے سے غم میں کیوں پڑوں، میں نے اپنی مسکراہٹ کانٹے سے لی ہے۔ قضا کی وجہ سے جو چیز تجھ سے گم ہو جائے تو یقین کر لے کہ اس نے تجھے مصیبت سے نجات دی ہے۔ مت تصوف قال وجدان الفرح فی الفواد عند اتیان التراح، تصوف کیا ہے؟ کہا خوشی محسوس کرنا دل میں رنج آنے کے وقت۔ اس سزا کو وہ باز سمجھ لے جو ان نیک خصلت سے موزہ اڑا لے گیا۔ تاکہ آپ کے پاؤں کو سانپ کے زخم سے بچائے۔ قابل مبارکباد ہے وہ عقل جو بے غبار ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ موزے کے واقعہ سے یہ نصیحت حاصل کرنی چاہیے کہ انسان کی پریشانی راحت کا سبب بنتی ہے۔ اچانک جو حادثہ پیش آئے اس سے اللہ کے ساتھ بدگمانی نہ کرنی چاہیے۔ عام لوگوں کے لیے جو واقعہ پریشانی کا سبب بنے اس کو بھی تو خندہ پیشانی سے قبول کر لے۔ اگر پھول کی پتیاں علیحدہ علیحدہ بھی کر دی جائیں تو اس کی مسکراہٹ ختم نہ ہوگی۔ پھول یہی سمجھتا ہے کہ میری ہر چیز عدم سے وجود میں آئی ہے، لہذا کسی جز کے عدم کی طرف لوٹنے سے ناخوشی مناسب نہیں ہے۔ کسی چیز کے فوت ہو جانے کو کسی مصیبت سے نجات کا سبب سمجھو۔ تصوف کی حقیقت یہی ہے کہ انسان اس بات کا عادی ہو جائے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ گفت لا تاسوا علی ما فاتکم ان آت السرحان واردو شاتکم، فرمایا جو تم سے جاتا رہے اس پر غم نہ کرو، اگر بھیڑیا آ جائے اور تمہاری بکری ہلاک کر دے۔ فرمایا جو چیز فوت ہو جائے اس پر غمگین نہ بن، کیونکہ اگر پرانی جاتی رہی ہے نئی پھر آ جائے گی۔ اگر تجھ پر مصیبت آئے غم نہ کر، اگر تو نقصان دیکھے اس کا غم نہ کھا، کیونکہ وہ مصیبت بڑی مصیبتوں کے لیے دافع ہے اور وہ نقصان بڑے نقصانوں کو مانے ہے۔ اے عزیز، بال کا فوت ہونا جان کی حفاظت ہے۔ اے عزیز، جب مال جمع ہو جاتا ہے، اے عزیز جب مال جمع ہو جاتا ہے وبال جان ہو جاتا ہے۔
یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے یعنی وہ عقل قابل مبارکباد ہے جو قضا پر راضی ہو اور اس پر شکوک و شبہات کا غبار بالکل نہ رہے۔ قرآن میں فرمایا گیا ہے کسی فوت شدہ چیز پر غم نہ کرو۔ انسان کی ایک مصیبت بہت سی بڑی مصیبتوں سے نجات کا سبب بنتی ہے۔ مال کی تباہی جان کی راحت کا سبب بن جاتی ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے استدعائے عام مرد از موسیٰ علیہ السلام زبان بہائم او طیور او قبول کردن موسیٰ علیہ السلام با امر حق، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ایک شخص کا چوپایوں اور پرندوں کی زبان سیکھنے کی درخواست اور ان کا اللہ تعالی کی اجازت سے اس کو قبول کر لینا۔ ایک نوجوان نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے عرض کیا کہ مجھے جانوروں کی زبان سکھا دیجیے، ہو سکتا ہے کہ حیوانات اور درندوں کی آواز سے اللہ کے دین میں کوئی عبرت حاصل کر لوں۔ چونکہ تمام اولاد آدم علیہ السلام کی زبانیں روٹی اور پانی اور مکر کے لیے ہیں، ہو سکتا ہے کہ حیوانات کا کوئی دوسرا معمول ہو مرنے کے وقت کی تدبیر کا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا جا اس ہوس سے درگزر کر کیونکہ یہ آگے اور پیچھے بہت سے خطرے رکھتا ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ اس قصہ سے یہ ثابت کیا ہے کہ مال تباہ ہونے سے جان بچی ورنہ جان کی ہلاکت ہوتی۔ جانوروں کی زبان سیکھنے والے نے کہا کہ انسانوں کی تمام باتیں تو دنیا داری کی ہیں، شاید جانوروں کی باتیں آخرت سے متعلق ہوں تو میں ان سے عبرت حاصل کر لوں گا۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ عبرت اور آگاہی خدا سے مانگ، نہ کتاب اور گفتگو اور حروف اور ہونٹوں سے۔ وہ اس روکنے سے اور زیادہ سرگرم ہو گیا، روکنے سے انسان اور مصر ہو جاتا ہے۔ اس نے کہا اے موسیٰ، جب سے آپ کا نور نمودار ہوا ہے جو کچھ بھی تھا اس نے آپ سے کچھ پایا، اس مقصد سے مجھے محروم کرنا اے سخی آپ کی مہربانی کے مناسب نہیں ہے۔ اس وقت آپ اللہ تعالی کے نائب ہیں، اگر آپ مجھے منع کریں گے تو مایوسی ہوگی۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ عبرت کتاب اور گفتگو سے حاصل نہیں ہوتی، یہ خدا کا عطیہ ہے، اللہ سے مانگ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے انکار سے اس کا اصرار اور بڑھ گیا، اس لیے کہ یہی انسانی مزاج ہے۔ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اصرار میں یہ باتیں کہنے لگا۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اے خدا، اس بھولے انسان کو شاید ملعون شیطان نے اس کو بہکایا ہے، اگر میں سکھا دوں وہ اس کے لیے نقصان دہ ہوگا، اگر نہیں سکھاتا ہوں تو اس کا دل برا ہوگا۔ اللہ تعالی نے فرمایا اے موسیٰ اس کو سکھا دے کیونکہ ہم نے کرم سے ہرگز دعا رد نہیں کی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اے خدا وہ شرمندہ ہوگا، ہاتھ چبائے گا، کپڑے پھاڑے گا۔ قدرت ہر ایک کے لیے مناسب نہیں ہے، عاجزی پرہیزگار کے لیے بہت اچھا سرمایہ ہے، اسی لیے فقر ہمیشہ فخر ہے۔ ناز سا ہاتھ پر ناز سا ہاتھ پر پرہیزگاری میں رہتا ہے۔
اس لیے مالداری اور مالدار مردود ہوا ہے کہ قدرت کے وقت بہت سے صبر رخصت ہو جاتے ہیں۔ آدمی کے لیے عجز اور فقر باعث امن ہے، حرص اور غموں سے بھرے نفس کی مصیبت سے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، اس کے اصرار سے عاجز آ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالی کی طرف متوجہ ہو کر عرض کرنے لگے۔ اللہ تعالی نے فرمایا اس کو سکھا دو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ اگر اس کو سکھا دوں گا تو وہ اس کے نتائج سے شرمندہ ہوگا اور افسوس کرے گا۔ با اختیار اور با قدرت ہونا ہر شخص کے لیے بہتر نہیں ہوتا ہے۔ قدرت کا نہ ہونا انسان کو پرہیزگار بناتا ہے۔ فقر میں انسان کو بہت سے گناہوں پر قدرت نہیں ہوتی، اسی لیے وہ باعث فخر ہے۔ مالدار اپنی مالداری کے ذریعے بہت سے گناہوں میں ملوث ہو جاتا ہے، اسی لیے مردود ہو جاتا ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ بیکار آرزوؤں سے غم پیدا ہوتا ہے جن کی اس شیطان کے قیدی نے عادت ڈال لی ہے، مٹی کھانے والے کو مٹی کی تمنا ہوتی ہے، اس بیچارے کو گلقند گوارا نہیں ہوتا ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ مالدار میں غلط قسم کی تمنائیں پیدا ہو جاتی ہیں جن سے وہ فکر میں مبتلا رہتا ہے، اور اس کی عادت ایسی بگڑ جاتی ہے کہ صحیح چیز اس کو موافق ہی نہیں آتی۔ یعنی اب تو وہ جانوروں کی باتیں سمجھنے سے عاجز ہے، اس کو قدرت اور اختیار عطا کر دے۔ انسان کا اختیار ہی اس کو جزا اور سزا کا مستحق بناتا ہے۔ مستر کے فعل کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ عبادات میں چونکہ بندہ کے اختیار کو دخل ہے، اس لیے اس میں خوبی ہے۔ آسمان کی گردش اضطراری ہے، لہذا نہ اس پر ثواب کا ترتب ہے نہ عقاب کا۔ اللہ تعالی جس وقت محاسبہ کرے گا تو انسان کے اختیاری افعال کا محاسبہ ہوگا۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے وہی آمدن از حق تعالی بموسیٰ علیہ السلام کے بباس موش چیزے کے استدعامی کند باز راں ازاں، یعنی اللہ تعالی کی جانب سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وحی آنا کہ اس کو کچھ تھوڑا سا سکھا دو جس کی وہ درخواست کرتا ہے۔ اللہ تعالی نے فرمایا تو اس کی مراد پوری کر دے، اختیار میں اس کا ہاتھ کھول دے۔ اختیار عبادت کی نمک ہے، ورنہ بغیر ارادہ کے یہ آسمان بھی طواف کر رہا ہے۔ اس کی گردش کا نہ ثواب ہے نہ عذاب ہے، کیونکہ حساب کے وقت اختیار معیار ہے۔ تمام عالم خود تسبیح پڑھنے والے ہیں، لیکن وہ جبری تسبیح اجر کا سبب نہیں ہے۔ اس کے ہاتھ میں تلوار دے دے، اس کا عجز ختم کر دے تاکہ وہ غازی بنے یا ڈاکو۔ اختیار کی وجہ سے بنی آدم کرمنا کا مصداق بنا۔ اس کا نصف شہد کی مکھی نصف سانپ ہے۔ مومن شہد کی مکھی کی طرح شہد کی کان ہیں، کافر زہر کی کان میں سانپ کی طرح ہیں۔ کیونکہ مومن نے اچھے بوٹے کھائے ہیں، یہاں تک کہ شہد کی مکھی کی طرح اس کا لعاب آب حیات بنا ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ کائنات میں سے ہر چیز اللہ کی تسبیح خواں ہے، لیکن ان کی اضطراری تسبیح ہے، لہذا اس پر ان کو کوئی ثواب نہ ملے گا۔
جب تک انسان کے پاس تلوار نہ ہو وہ نہ غازی بن سکتا ہے نہ ڈاکو، مل جائے تو پھر غازی ہونے کا ثواب یا ڈاکو ہونے کا عذاب مرتب ہوگا۔ انسان کو کرمنا کی فضیلت اسی لیے حاصل ہوئی ہے کہ اس میں برائی کی بھی قدرت ہے اور بھلائی کی بھی۔ کرمنا کا مطلب ہے کہ قرآن پاک میں مذکور ہے کہ ہم نے بنی آدم کو عزت بخشی۔ نیک عمل کرنے والے دوسروں کے لیے بھی راحت کا سبب ہیں اور کافر دوسروں کے لیے بھی مصیبت ہیں۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ پھر کافر نے پیپ کا شربت پیا، اس کی غذا سے بھی اس میں زہر پیدا ہو گیا۔ خدا کے الہام والے آب حیات کا چشمہ ہیں، خواہش نفسانی کے طمع والے موت کا زہر ہیں۔ دنیا میں یہ تعریف اور شاباش اور واہ واہ اختیار اور مروت اور آگاہی کی وجہ سے ہے۔ تمام اوباش جب قید خانے میں جائیں گے متقی اور پرہیزگار اور اللہ کو پکارنے والے بن جائیں گے۔ چونکہ قدرت جاتی رہی، عمل کھوٹا ہو گیا۔ خبردار، موت سرمایہ کو نہ چھین لے۔ آگاہ، نفع کا سرمایہ تیری قدرت ہے۔ قدرت کے وقت کی نگہداشت کر اور دیکھ لے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ دنیا میں جس قدر تعریفیں ہیں وہ انسان کے اختیاری افعال پر ہیں۔ دوزخ میں جا کر دوزخی عبادت کریں گے، لیکن وہ ان کی اضطراری عبادت ہوگی جو غیر معتبر ہے۔ انسان کو اس وقت کی قدر کرنی چاہیے جس میں اس کو اختیار حاصل ہے، وہی اس کے نفع کا سرمایہ ہے۔ جب قدرت باقی نہ رہے گی اس وقت کی نیکی بیکار ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ انسان کرمنا کے گھوڑے پر سوار ہے، اس کی عقل کے ہاتھ میں اختیار کی باگ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے محبت سے پھر اسے نصیحت کی کہ تیری مراد چہرہ پیلا کر دے گی۔ اس جنون کو چھوڑ اور اللہ تعالی سے ڈر۔ شیطان نے مکر کے لیے تجھے سبق پڑھایا ہے۔ خبردار، اپنا درد سر نہ مول لے، کیونکہ یہ تیری مراد سینکڑوں مشقتوں میں ڈال دے گی۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ اگر تو جانوروں کی بولی جان گیا تو شرمندہ ہوگا۔ جانوروں کی بولی جاننا تیرے لیے درد سر بنے گا۔ پہلے وہ مصر تھا کہ سب جانوروں کی بولی جان جائے، اب اس پر راضی ہو گیا کہ صرف اپنے گھر کے مرغ اور کتے کی بولی جان لے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے قانے شدن عام مرد طالب بتعلیم زبان مرغ خانگی او سگ او اجابت کردن موسیٰ علیہ السلام او را، یعنی اس طالب انسان کا گھریلو مرغ اور کتے کی زبان سیکھنے پر قانے ہو جانا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اس کو مان جانا۔ اس نے کہا کم از کم کتے کی بولی جو دروازے پر ہے، گھریلو مرغ کی بولی جو پردار ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہاں تو جان لے گا۔ اس اللہ سے اجازت آ گئی، ان دونوں کی بولی تجھے معلوم ہو جائے گی۔ صبح کو آزمائش کے لیے وہ چوکھٹ پر منتظر کھڑا ہو گیا۔ خادمہ نے دسترخوان جھاڑا اور گرا، باسی روٹی کا ٹکڑا، کھانے کا بقیہ، مرغ اس کو گروی چیز کی طرح اچک لے گیا۔ کتے نے کہا جا، تو نے ہم پر ظلم کیا، تو گیہوں کا دانہ کھا سکتا ہے اور میں وطن میں دانہ کھانے سے عاجز ہوں۔ گیہوں اور جو اور باقی دانے اے مست تو کھا سکتا ہے اور میں نہیں کھا سکتا۔ یہ روٹی کا ٹکڑا جو ہمارا حصہ ہے، اتنے کو بھی تو کتوں سے اچک لیتا ہے۔
یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کی جانب سے مجھے اس کے سکھانے کی اجازت آ گئی ہے، تو اب جان جائے گا۔ اس آزمائش کے لیے بولی سمجھنے لگا ہے یا نہیں؟ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے جواب خروس سگ را، یعنی مرغ کا کتے کو جواب۔ پھر مرغ نے اس سے کہا چپ ہو جا، غم نہ کر، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس سے بہتر دوسرا بدلہ دے گا۔ اس آقا کا گھوڑا مر جائے گا، کل کو پیٹ بھر کر کھانا، غم نہ کر۔ گھوڑے کا مرنا کتوں کی عید ہوتی ہے، بغیر محنت اور کمائی کے بہت خوراک ہوتی ہے۔ مرد نے جب سنا، گھوڑا فروخت کر دیا۔ وہ بیچارہ مرغ کتے کے آگے شرمندہ ہوا۔ دوسرے دن بھی اسی طرح سے روٹی لے اڑا۔ وہ مرغ اور کتے نے اس پر لب کشائی کی۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ کتے نے کہا کہ تو نے مجھ پر ظلم کیا، یہ روٹی میرا حصہ تھی، تو دانہ اچک لے سکتا ہے، میں صرف روٹی کھا سکتا ہوں۔ جنگل میں کتا ہر چیز کھانے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ مرغ کی پیش گوئی کے مطابق کتے کو مردہ گھوڑا کھانے کو نہ ملا تو مرغ شرمندہ ہوا۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے کہ اے مرغ مکار، اس قدر جھوٹ، تو ظالم ہے اور تو جھوٹا ہے اور بے اعتبار ہے۔ وہ گھوڑا جس کے بارے میں تو نے کہا تھا کہ وہ مرے گا کہاں ہے؟ تو اندھا نجومی ہے، سچائی سے محروم ہے۔ اس باخبر مرغ نے اس سے کہا کہ اس کا گھوڑا دوسری جگہ مر گیا ہے۔ گھوڑے کو فروخت کر دیا اور نقصان سے بچ گیا۔ اس نے وہ نقصان دوسروں پر ڈال دیا، لیکن کل کو اس کا خچر مرے گا، وہ صرف کتوں کے لیے نعمت ہوگا۔ اس لالچی نے فوراً خچر بیچ ڈالا۔ اس وقت بھی وہ رنج اور نقصان سے نجات پا گیا۔ تیسرے دن کتے نے اس مرغ سے کہا، اے نقارے اور گھنٹے کے ساتھ جھوٹوں کے سردار، تو نہ چلنے والا جھوٹ کب تک بولے گا؟ اے نااہل، تو چھاچ ہے، تو چھاچ ہے، چھاچ چھاچ۔ کہا اس نے خچر جلدی سے بیچ دیا، لیکن کل کو اس کا غلام بیمار پڑے گا۔ جب اس کا غلام مرے گا، روٹیاں کتوں اور مانگنے والوں پر اس کے رشتہ دار بہا دیں گے۔ یہ سنا اور اس نے اس غلام کو بیچ ڈالا، نقصان سے بچ گیا اور چہرے کو روشن کر دیا۔ شکریہ ادا کرتا تھا اور خوشیاں کہ میں زمانے میں 3 حادثوں سے بچ گیا۔ جب سے میں نے مرغ اور کتے کی بولی سیکھ لی ہے، بری قضا کی آنکھ سی دی ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ ستاروں کی باتیں کرنے والا نجومی اگر اندھا ہو تو وہ ستاروں کی رفتار نہیں دیکھ سکتا، اس لیے اس کی پیش گوئیاں غلط ہوں گی۔ گھوڑے، خچر اور غلام کا نقصان کو سہ واقعہ کہا ہے۔ اب بری تقدیر میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، اس مرد نے کہا۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔